بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ایک شخص کی 3 بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹیاں، وہ لڑکیاں بہت زیادہ خود سر تھیں اور بہت زیادہ حسین و جمیل بھی۔ وہ بہت زیادہ جوانی کے نشے میں مگن تھی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ ان کا نسوانی حسن دیکھ کر شہر کا کوئی شخص ان کے ساتھ بدکاری کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی اتنی زیادہ خواہشات تھیں کہ وہ خود سے پیسے دے کر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور ان کے ساتھ برا فعل کرتی۔ ان لڑکیوں کا معمول یہ تھا کہ وہ نیم برہنہ ہو کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاتی اور ہر روز اپنے نئے عاشق کو دعوت دیتی کہ ان کے ساتھ آ کر بد فعلی کرے اور پیسے لے جائے۔ ان کا باپ شہر کا بہت امیر آدمی تھا۔ جب ان کے باپ کو معلوم ہوا تو یہ بیٹیاں برا کام کرواتی ہیں اور سارے شہر کے لڑکوں اپنے گھر بلواتی ہیں اور میرے سارے مال و دولت ان پر لٹا دیتی ہیں، تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے ایک شخص کو کام پر رکھ لوں۔ اس نے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، وہ شہر کی منڈی میں گیا تاکہ میں ایک اچھا چوکیدار خرید لوں۔ اس وقت وہاں پہ حکیم لقمان بھی غلام کے طور پر بکنے والے منڈی میں آئے ہوئے تھے۔ حکیم لقمان کو خریدنے کے لیے جو بھی آتا ان میں ہم سے کہتے کہ مجھے مت خریدو، کوئی اور غلام خرید لو۔ وہ شخص گھومتا ہوا حکیم لقمان کے پاس آیا۔ حکیم لقمان نے اسے کہا کہ تم مجھے کیوں خرید رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے خرید رہا ہوں۔ اس شخص سے حکیم لقمان نے زیادہ سوالات نہیں کیے اور چپ چاپ اس شخص کے ساتھ گھر کی چوکیداری کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ اگلی صبح جب وہ امیر آدمی اپنے کام پر جانے لگا تو اس نے حکیم لقمان سے کہا میں نے گھر کی ساری ضروریات کی چیزیں رکھ دی ہیں، تم کسی بھی قیمت پر دروازہ مت کھولنا۔ تمہیں میری بیٹیاں مجبور بھی کریں تو تم گھر کا دروازہ کسی بھی قیمت پر نہ کھولنا۔ حکیم لقمان سمجھ گئے کہ گھر سے زیادہ اس نے مجھے اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال کے لیے خریدا ہے۔ جب وہ امیر آدمی اپنے کام پر چلا گیا تو اس کی تینوں بیٹیوں نے نیم برہنہ کپڑے پہنے اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی۔ سینکڑوں لڑکے ان کے طرف مائل ہو کر اس گھر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ لڑکیوں نے چوکیدار سے کہا کہ ان لڑکوں کو اندر آنے دو، لیکن حکیم لقمان نے کہا کہ نہیں، کسی قیمت پر بھی میں ان لڑکوں کو گھر کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ چوکیدار کی اس بات پر وہ لڑکیاں بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ لڑکیوں نے 12 مرتبہ اس چوکیدار سے کہا تم دروازہ کھول دو نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ لقمان نے کہا کہ نہیں، میں کسی قیمت پر بھی دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لڑکیوں نے چھت سے حکیم لقمان کو پتھر مارے اور حکیم لقمان زخمی ہو گیا اور بہت سی چوٹیں بھی لقمان کو آئیں، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا اور حکیم لقمان نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ لڑکیاں بھی اس انتظار میں تھی کہ ہمارا باپ جب واپس آئے گا تو یہ چوکیدار ہماری شکایت ہمارے باپ کو لگائے گا، ہم جو عمل دن میں کرتی ہیں اس کے بارے میں یہ ہمارے باپ کو سب کچھ بتا دے گا تو ہمارا باپ ہمیں جان سے مار دے گا۔ یہ معاملہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ وہ لڑکیاں برے فعل کی عادی ہو چکی تھی، اب ان کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چوکیدار اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے کرتا رہا اور کسی بھی لڑکے کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ لڑکیوں کی جسمانی خواہشات حد سے زیادہ تجاوز کر گئی اور ان کا جینا محال ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے گھر میں ایک گدھا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں اس گدھے کے ساتھ بد فعلی کرتی اور اپنے جسم کی آگ بجھاتی۔ ایک دن ان میں سے سب سے چھوٹی بہن جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس نے اپنی دونوں بڑی بہنوں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر اس پر عمل کرو تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی اور ہم پھر سے من پسند لڑکوں سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کر سکیں گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہم تینوں بہنیں بن سنور کر نیم برہنہ کپڑے پہن کر اس کے سامنے جائیں گی، اس کا دل پھسل جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ گناہ کر دے گا تو ہم اس کو اپنے ساتھ گناہ میں شریک کر لیں گے، پھر اس سے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم جو کہیں گے اس کو مجبوراً ماننا پڑے گا، نہیں تو ہم اس کو دھمکی دیتے رہیں گے، ہم اپنے باپ کو بتا دیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا برا کام کیا تو پھر یہ کچھ نہ کر پائے گا اور ہماری بات ماننے گا۔ وہ تینوں بہنیں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تینوں بہنیں بن ساون کر اس چوکیدار کے آگے پیچھے گھومنے لگی۔ چوکیدار بالکل ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ، یہاں تک کہ
पूरा दिन गुजर गया। उस चौकीदार ने अपनी नजर उठाकर उन लड़कियों की तरफ ना देखी। वो लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हुई। लड़कियों ने कहा कि हमारी हरकत के बारे में इस शख्स ने हमें हमारे बाप को भी नहीं बताया और हमें देखा तक नहीं। फिर इन लड़कियों ने बारी बारी इस चौकीदार को अपने साथ बदफेली करने के बारे में कहा, लेकिन चौकीदार ने कहा कि मैं अपने खुदा से डरता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा अमल नहीं करूंगा और अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दूंगा। लड़कियों ने कहा कि कोई भी रंग देख रहा है, तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस वक्त चौकीदार ने कहा, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ जो मुझे हर वक्त देख रहा है। चौकीदार की इस हरकत को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा मुतासर हुई और सोचने लगी कि ये शख्स अपने ईमान पर कितना पुख्ता है, इसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है। एक हम है कि गंदे रास्ते पर चल पड़ी है। हकीम लुकमान ने कहा कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, यहाँ की लज्जत आर्जी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया में जो शख्स साबित कदम रहेगा, मुझ पर यकीन रखेगा, उसको दायमी हमेशा की जिंदगी इनायत करूंगा और वो ना खत्म होने वाली होगी। जन्नत में इंसान जो चाहेगा वो उसको अल्लाह ताला इनायत करेगा और असल जिंदगी उसके बाद ही शुरू हो जाती है। वो लड़की सोचो विचार में पड़ गई और सोचने लगी कि हम इतने बुरे काम कर चुकी हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करेगा कि नहीं। उसने कहा, अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, तुम अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह अपने बंदे कभी मायूस नहीं लौटा तो वो बेशक तुम्हें भी माफ कर देगा। इन लड़कियों ने सच्चे दिल से तौबा की और वो लड़कियां गुनाहों से बाज आ गई और बुरे काम उन्होंने छोड़ दिए। उनमें से एक लड़की अगले ही दिन मर गई क्योंकि उन सब ने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। जो लड़की फौत हो चुकी थी वो अगले दिन अपनी दोनों बहनों के ख्वाब में आई। उसने कहा कि मैं शहजादी वाली जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरी तरफ से चौकीदार का शुक्रिया अदा करना, और ये कोई आम आदमी नहीं, अल्लाह के यहाँ बहुत मकाम है इसका, तुम इस दोनों माफी मांगो। तो दोनों ने उससे माफी मांगी और अपने मान पर साबित कदम रहना और कोई बुरा काम मत करना। असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। जब ये बात सारे शहर में फैल गई तो शहर की बदकिरदार लड़कियों ने तौबा कर ली और नेक जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं नाज़रीन अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।